اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 57 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ وما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، آپ ان کو بتا دیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیں، مکہ والوں سے لے کر، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کے بعد آپ کے راستے پہ چلنے والا، آپ کی سنتوں پہ چلنے والا، اس قرآن پہ چلنے والا ہر شخص علی بینات، بالکل روشن دلیلوں کے اوپر ہے، یعنی وہ قرآن پہ ہے، دین حق پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پہ ہے، میرے ربی، رب کی طرف سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے راستے پہ چلنے والا کوئی بھی شخص ہو، مسلمان ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے، وہ روشن دلیل پہ ہے، وہ حق پہ ہے، ایسے راستے پہ جس پہ نفع اور نقصان واضح نظر آئے، اس راستے پہ ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ، اور جھٹلایا تم نے، بہی، اس کو، اور تم نے اس حق کے راستے کو، اس نفع نقصان کے پہچان کے راستے کو تم نے جھٹلا دیا۔ ہم نے اس راستے کو قبول کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے راستے پہ چلنے والوں نے، اور تم نے جھٹلا دیا۔ وَمَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور نہیں ہے میرے پاس جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ وہ کہتے تھے نا، ہم آپ کے دین کو نہیں مان رہے تھے، آپ کہتے ہیں پہلی قوموں پہ بھی عذاب آیا، آپ قرآن میں بھی کہتے ہیں، اور تم بھی پکڑ میں آ جاؤ گے، اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے، اللہ کے دین کو مان رہو۔ تو مشرکین کہا کرتے تھے ہم تو نہیں مان رہے، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں، ہمارے اوپر عذاب آئے، کیوں نہیں ہمارے اوپر عذاب آئے؟ نعوذ باللہ، اس عذاب کی ڈھیل کو وہ اللہ کا راضی نامہ سمجھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اور قرآن کی باتوں کی تکذیب کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ عذاب لانا، یہ تمہارے اوپر، جو اللہ مجھے وحی کرتا ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ عذاب الہی جب بھی آتا ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ انبیاء دعا تو کرتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی جب بالکل تنگ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اس قوم سے مجھ سے دور کر دیں، جدائی ڈال دیں، لیکن آتا اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی حکمت سے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب جو تم جس کی جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم، فیصلے میرے اللہ کے، بس یہ تو انبیاء کی تعلیم ہے کہ سب کچھ اپنا اللہ کے حوالے کر دو، اسی کے فیصلے ہیں، اسی کا حکم ہے، اسی کی مرضی ہے۔ جب اس کو راضی کر لو گے تو تمہارے لیے بہترین فیصلے ہوں گے، جب اس کو ناراض کرو گے تو پھر امتحانوں میں بھی مبتلا رہو گے، فتنوں میں بھی مبتلا رہو گے، اور تکلیفوں میں بھی مبتلا رہو گے۔ جب اس کو راضی کر لے تو تکلیف پہ بھی درجات ہیں، پریشانیوں پہ بھی درجات ہیں، اور نعمتوں پہ بھی درجات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ہی حکم ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا حکم نہیں، اور اللہ کا ہی فیصلہ ہے، جو مرضی ہے فیصلہ کرے، عذاب کا فیصلہ کرے، مہلت کا فیصلہ کرے، اس نے کیا ہوا ہے جو کچھ بھی، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی حکمت بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے، اس کے پاس اختیار بھی ہے۔ یقص الحق کا، بیان کرتا ہے حق، میرا اللہ سچی بات بیان کرتا ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ ہو کے رہنا، یہ سچ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ سب سے بہترین فیصلے کرنا ہے، کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کسی پہ عذاب آنا ہے اس کا ٹلنا ہے، کسی کو مہلت دینی ہے، یہ فیصلے سارے کے سارے میرے رب کے ہیں، اور میرے رب بہترین فیصلے کرنے والا، تو اس سے بہتر کوئی فیصلے کرنے والی ہستی ہے ہی نہیں۔
جو وہ فیصلہ کرے گا بہتر ہے۔ صبر شکر کے ساتھ جو دعوت کا تبلیغ کا کام دیا گیا وہ آپ بھی کریں اور آپ کے بعد آپ کی امت بھی کرے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، ان کو کہہ دو جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو، جس سے پچھلی آیت میں تھا لو انا اندی، اگر یہ میرے پاس ہوتا، جس کی تم جلدی کرتے ہو، یہ بار بار مانگتے ہو عذاب آ جائے عذاب آ جائے، ہم تو نہیں مان رہے، ہم آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ہم توحید کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مان رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ میرے پاس ہوتا، یعنی میرے اختیار میں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا، جس کی تم جلدی کرتے ہو کہ عذاب آئے بھی، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تم لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کر دی، اتنی تکلیفیں پہنچائیں، اتنے ایذا پہنچائی، اتنی ایذا پہنچائی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، حتیٰ کہ گھر سے بھی نکال دیا، تو یہ اب تک تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں، سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں، خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ آج ہم اگر لوگوں کے اختیار کی بات کریں کہ فلاں کے پاس اختیار ہے، یا لوگ کوئی دعویٰ کرے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے، تو وہ دعویٰ سچا نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ جب بھی اختیار اپنے اس کو استعمال کرے گا، جب بھی تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو انہی لوگوں پہ آئے گا جو گناہ گار لوگ ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے ظالم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون ظلم کرنے والا ہے، کون گناہ کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا ہے اور اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہے، اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اور وہی تباہ ہوں گے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور نزدیک ہیں اس کے، یعنی اسی کے مالک ہے وہی، اسی کے حضور ہیں، اسی کے پاس ہے، عندہ مفاتح الغیب، کنجیاں غیب کی۔ یہ غیب کا معاملہ ہے کہ کب آنا ہے، عذاب آنا ہے، نہیں آنا، تمہیں ہدایت ملنی ہے، نہیں ملنی، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، اور غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمہا الا ہو، کوئی نہیں جانتا اس کے بغیر۔ اللہ کا غیب، سارے کا سارا غیب میرا رب جانتا ہے، غیب کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ اس میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا غیب کے علم کا کچھ حصہ عطا فرماتا ہے اپنے انبیاء میں سے۔ لیکن ایک بات انسان کو بڑی واضح طور پہ یہ سمجھ آنی چاہیے اور اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے جتنا حصہ انبیاء کو عطا کرتا ہے، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور جتنا امام الانبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے تصور سے وہ بھی بالاتر ہے، تو اللہ کے خزانوں کا تو ہمارے تصور سے بہت ہی زیادہ بالاتر ہے۔ تو یہ خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں غیب کے، وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے عذاب یا جو بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ جانتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ عطا کردہ علم ہے اور محدود ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، لیکن کتنا محدود ہے انسان اس کا احاطہ اور تصور نہیں کر سکتا، اس لیے اس پہ کبھی انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے، ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کا علم سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ خشکی پہ ہے اور جو کچھ تری میں ہے، یعنی پانیوں میں اور خشک جگہ پہ، انسان انہی سے واقف ہے نا۔ دنیا ساری زمین ہماری یا پانی ہے یا خشکی ہے، تو ان کے اندر جو مخلوقات ہے، انسان ہے، کوئی اور چیز ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، اس کے علم میں سب کچھ، ان کی مخلوقات کا بھی، ان کے کام کا بھی، اور ساری چیزوں کا اللہ کا علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرْقَةٍ، نہیں اور نہیں گرتا، تسقط گرتا، من ورقتن، کوئی پتا، کوئی برکتیں پتے کو، کوئی پتا نہیں گرتا کسی درخت سے، الا یعلمہا، مگر میرا رب جانتا ہے۔ درختوں کے ساتھ پتے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ گرتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر پتا جو گرتا ہے، آپ اندازہ کریں صرف اس چیز کو کہ ہم کبھی اپنے جنگلات کے علاقوں میں مری کی طرف جاتے ہیں تو درختوں کو دیکھیں، آگے کشمیر کی طرف جاتے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے جنگلات ہیں، امازون کے جنگلات، جہاں کہتے ہیں اتنے گھنے ہیں کہ نیچے روشنی نہیں سورج کی پہنچتی،
اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کتنے درخت ہیں اور ان سے پتے گرتے ہیں، ایک ایک پتے کا حساب میرے رب کے پاس موجود ہے، اور خالی موجود نہیں ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ کب نکلنا ہے پتے نے، کتنا عرصہ درخت کے پاس ساتھ رہنا ہے، کب اس نے گرنا ہے، گرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا، کوئی بکری کھا لے گی، کوئی جانور کھا لے گا، مٹی میں مل جائے گا، اڑ کے کدھر کدھر چلا جائے گا، کہاں پہ استعمال ہو جائے گا، یا جل جائے گا، کسی کے جلانے کے کام آ جائے گا۔ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے علم سے۔ اتنی معمولی سی چیز جس کو کہ ہم نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی اپنے، میرے رب کے ہاں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں، میرا اللہ ان کو جانتا ہے۔ جب بیج ایک ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا بیج انسان دیکھے اس کو، کوئی بھی رائی کے برابر بھی، جب اس کو زمین میں بو دیتا ہے تو جو اس سے پودا نکلتا ہے، اس پودے میں جو پھل لگنا ہے، جو پھول لگنے ہیں، کس کس پرندے نے اس کو کھانا ہے، کس کس انسان نے اس کو کھانا ہے، دنیا کے کس حصے میں جانا ہے، کس کس بھنورے نے آ کے، کس کس تتلی نے آ کے اس پہ بیٹھنا ہے، اور وہاں اس کے ساتھ کیا لگے گی اور کیا دوسری چیزوں کی جائے گی، میرے رب کو سب کچھ پتہ ہے۔ کتنی زندگی ہے، کب کٹنا ہے، کب ختم ہونا ہے، کب استعمال ہونا ہے، کب پکنا ہے، کس نے کاٹنا ہے، کیا چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور میرا رب جانتا ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر، اندھیروں کے اندر جو بیج ہیں، یہ دیکھیے یہ بیج خود بخود بھی گر رہے ہوتے ہیں درختوں سے، اور جنگلوں میں جنگل آگے خود بخود قدرتی بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، اور انسان خود بھی بیجتا ہے، اور بعض دفعہ اتنی معمولی دیکھیں اب سرسوں کے دانے کی کیا اہمیت ہے، اس کو بھی جب زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ڈیٹا نکلنا ہوتا ہے، جو پودا نکلنا ہوتا ہے، کتنے آگے نکلنے، کیا ہوں گے، کون سے واپس زمین میں گریں گے، کون سے پرندے کھائیں، کون کون سا پرندہ کھائے گا، یہ ساری چیزیں انسان سوچے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان ان چیزوں کو تصور نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا، ایک چیز کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوقات، جو انسان خود کہتا ہے 20 لاکھ سے اوپر ہیں، نسلیں آگے، ان نسلوں میں پھر سینکڑوں اور ہزاروں نسلیں ہیں، وہ سب میرے اللہ کے پاس لکھا ہے۔ تو اس بیج کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر تم نے دبایا، اندھیرے کے اندر، تو اسے پودا نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے، اور کیسا نکلنا ہے، کیا لانا ہے، کس کا پھل آئے، کون اس کو کھائے گا، کون چرے گا، کتنی دفعہ اگے گا، کتنی دفعہ کٹے گا۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، یعنی ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس کائنات کے اندر، الا فی کتاب مبین، یہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے تو ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تجھے رزق کہاں سے ملنا ہے، ایسے ہی رزق کے لیے پریشان پھرتا ہے، تیری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے ایسے ہی پریشان پھرتا ہے، تیری آنکھ نے کیا کیا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے، تیرے کان نے کیا کیا سننا ہے اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے، تیری زبان نے کیا کیا بولنا ہے اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اتنی معمولی سی چیز بھی انسان، تیرے لیے تو ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، تجھے وہ بھول سکتا ہے؟ اگر قرآن پڑھے اے انسان اور تو قرآن کو سمجھے، پھر تجھے پتہ چلے گا تیرا رب کتنا عظیم رب ہے، اور اس کا کسی بھی مخلوق کے ساتھ کوئی تصور کرنا، انسان خود سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کے توحید میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔